بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بدھ 28 جون سن 2023، صفحہ 7۔ احمدیہ ہال صدر اور مارٹن روڈ، کراچی۔ جمعہ، عید، نکاح اور اجتماعات۔ از ذیشان محمود، سیئرا لیون۔ احمدیہ ہال صدر اور مارٹن روڈ کے نام کراچی سے تعلق رکھنے والے کسی بھی احمدی کے لیے نئے نہیں ہوں گے۔ بھلے زمانوں میں ہم نے کبھی احمدیہ ہال کا دروازہ بند نہ دیکھا تھا، اور یہ زمانہ اتنا پرانا بھی نہیں۔ ہماری جماعت نماز سینٹر کے قیام سے قبل ارد گرد کی جماعتوں میں قائم شدہ مساجد میں بطور حلقہ ملحق رہی۔ احمدیہ ہال میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے ایک لمبا راستہ طے کر کے جانا پڑتا تھا۔ جب چھوٹے تھے تو والد صاحب دفتر سے گھر آتے، ہمیں لیتے اور احمدیہ ہال جاتے۔ جمعہ کے بعد ہمیں گھر چھوڑ کر پھر دفتر چلے جاتے۔ اب ہم سوچتے ہیں تو واقعی یہ ہمارے والد کی ایک بڑی قربانی تھی۔ کراچی کے رہنے والے اس سفر کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ صبح کورنگی سے شیر شاہ، پھر جمعہ کے لیے واپس کورنگی، پھر کورنگی سے صدر، پھر صدر سے واپس کورنگی، پھر کورنگی سے شیر شاہ واپس، اور جمعہ کا یہ سفر کوئی 3 گھنٹے میں طے ہوتا۔ اللہ کا شکر کہ ہم کچھ بڑے ہوئے تو بس میں بیٹھ کر احمدیہ ہال پہنچ جاتے۔ ایمپریس مارکیٹ سے احمدیہ ہال تک کا سفر بھی یادداشت پر نقش ہو گیا۔ بس ہمیں ایمپریس مارکیٹ کے قریب اتارتی، جہاں سے ہمارا پیدل سفر شروع ہوتا، اور مختلف گلیوں سے ہوتے ہوئے 15-20 منٹ کا پیدل سفر طے کرتے ہوئے ہم احمدیہ ہال پہنچ جاتے۔ مجھے سی ویو، چڑیا گھر اور میوزیم کے راستے یاد نہیں تھے، لیکن احمدیہ ہال، مارٹن روڈ، گیسٹ ہاؤس اور بیت الرحمن کے طویل راستوں پر میں آنکھیں بند کر کے بھی پہنچ سکتا تھا، کیونکہ یہاں ہونے والے واقفین نو کے پروگرامز کے سبب مہینہ میں 2 سے 3 بار وہاں جانا ہوتا۔ ایک روز سوشل میڈیا پر احمدیہ ہال کے باہر ہجوم کی موجودگی کی ویڈیوز سے دل لرزاں تھا کہ خدایا اب یہاں کچھ ہو نہ جائے۔ ابھی دل تھام کر بیٹھے تھے کہ چند روز بعد مارٹن روڈ کی مسجد پر مذموم حملے کی خبر آ گئی۔ ابھی اس دل خراش واقعہ کے مناظر ہٹے نہیں تھے کہ احمدیہ ہال پر حملہ کی ویڈیو نے جذبات میں تلاطم برپا کر دیا، اور یہ جذبات اشکوں کے چراغوں سے مزید روشن ہو گئے۔ احمدیہ ہال میں پڑھی ہوئی عید کی نمازیں بھی واضح یادداشت کا حصہ ہیں۔ قریباً 12 سال تک عید کی نمازیں وہاں ادا کیں۔ عید کی نماز ہمارا سال کا سب سے بڑا جشن ہوتا۔ سردیوں کے یخ بستہ دنوں میں الصبح والدہ ہم سب کو تیار کرتیں۔ صبح صبح ابلا انڈا، گرم سویاں پیش کی جاتیں۔ رات کے تیار شدہ کپڑے، جوتے پہن کر ہم عید بس کے لیے 7 یا 7:30 بجے تک مقررہ جگہ پہنچ جاتے۔ کبھی بس صدر صاحب کے گھر کے سامنے ہوتی، کبھی کسی سڑک کنارے، یا پھر نماز سینٹر کی گلی کے کونے پر۔ موبائل فون کی ایجاد سے قبل رات کو سب کے گھروں میں وقت کی پابندی کی اطلاع دے دی جاتی۔ اکثر بس ہی لیٹ ہوتی اور ہم سب سڑک کنارے کھڑے ہوتے۔ اس انتظار کے دوران والدہ ہمیں تکبیرات کی دہرائی کرواتی رہتی۔ بس آتی، ہم سوار ہوتے، اور پھر مقررہ جگہوں سے دوسرے دوست احباب کو لیتے ہوئے ہم عازم سفر ہوتے۔ عید بس میں بھی دوران سفر بار بار تکبیرات کا ورد جاری رہتا۔ صدر صاحب جیسے ہی خاموش ہوتے، کوئی اور بزرگ شروع کروا دیتا۔ جب وہ خاموش ہوتے تو کوئی اور ورد جاری کرواتا، تاوقت کہ احمدیہ ہال کی گلی کے کنارے پہنچ جاتے۔ بس سے اترتے تو احمدیہ ہال سے آتی آواز تکبیرات جاری کروا دیتی۔ احمدیہ ہال میں داخل ہوتے ہی سامنے بڑے سے میز پر کئی احباب وقت بچانے کی خاطر عید فنڈ کی پرنٹڈ رسید بکس لیے بیٹھے ہوتے۔ فطرانہ پہلے لے لیا جاتا تھا، یا یہ عید بس ہی فطرانہ جمع کرنے کا کام دیتی۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد عید ملنا جاری ہوتا۔ مربی صاحب سے عید ملنے سے لے کر اہل محلہ سمیت کئی احمدیوں سے عید مل لیتے۔ احمدیہ ہال نے کئی سال کراچی جیسے بڑے شہر کی جامع مسجد کا کردار بھی ادا کیا۔ احمدیہ ہال سے واپسی پر بس مختلف راستوں سے ہوتی واپس پہنچتی۔ عید بس نے اس طرح بھی کئی راستے ذہن نشین کروائے۔ صبح 4 بجے سے شروع ہونے والی تیاری قریباً دن 11-11:30 بجے گھر واپس پہنچ کر اختتام پذیر ہوتی۔ جامعہ کے پہلے سال ہی
احمدیہ ہال میں آخری نماز عید ادا کی، اور وہ شاید آخری عید تھی جو وہاں اس طور پر ادا ہوئی۔ کراچی کے بگڑتے حالات اور آئے روز احمدیوں کی شہادتوں نے اس سالانہ پریکٹس پر ایسا اثر ڈالا کہ عید کی وہ رونق کھو گئی۔ اگلے سال ہم سب ایک دوسرے سے عید تو ملے، لیکن احمدیہ حال نہ جا سکنے کا دکھ ہر زبان پر تھا، اور اس دلخراش واقعہ نے 20 سال قبل کے ان واقعات کی ایک فلم ذہن میں چلا دی۔ پھر احمدیہ حال جانے کے راستے مسدود ہوتے چلے گئے، یا ہم خود آرام طلب ہوئے کہ جب چھٹی پر گئے اپنے گھر رہے اور نماز سینٹر کی سہولت سے مستفیض ہوئے۔ اس کے بعد ایک وقف نو کے اجتماع اور وقف عارضی کے لیے مربی صاحب ضلع سے ملاقات کے لیے وہاں جانا ہوا۔ پھر اطفال الاحمدیہ کے ضلعی مقابلہ جات وہاں ہوتے، شاید اطفال کا ایک اجتماع بھی وہاں ہوا۔ کراچی کا ہر واقف نو ان مساجد کے زیر احسان ہے۔ یہ مساجد ہماری تعلیم و تربیت کی آماج گاہ تھیں۔ ہوش کے قریباً 10 سے 12 سال ان دونوں مساجد میں ویکینڈ پر جانا ہوتا۔ والد صاحب دفتر جاتے ہمیں وہاں چھوڑتے اور واپسی پر لے آتے، یا سیکریٹری صاحب وقف نو کے ساتھ بسوں میں سفر کر کے ان پروگرامز میں شامل ہوتے۔ اسکول کے ایام میں کسی کلاس فیلو نے ہمیں احمدیہ حال سے نکلتے دیکھ لیا۔ اگلے دن کہتا کہ تمہارا عبادت خانہ صدر میں ہے، وہاں کل تم لوگوں کو نکلتے دیکھا۔ میرے لیے عبادت خانہ کا لفظ اس وقت نیا ضرور تھا، لیکن اس وقت بھی محسوس ہوا کہ وہ خانہ کعبہ یا خانہ خدا کے نزدیک لفظ ہے۔ وقف نو کلاسز کا جیسے ذکر ہوا، کراچی کا کوئی ابتدائی واقف نو ایسا نہیں ہوگا جو احمدیہ حال اور مارٹن روڈ کی مسجد کے چپا چپا سے واقف نہ ہو۔ احمدیہ حال کے زیریں حال، بالائی بالکونیاں، بالائی حال، چھت، سیڑھیاں، کوریڈورز، محراب، بڑے بڑے ستون، دفاتر، بک سٹال، سب کے سب اب تک ازبر ہیں۔ 13 سال ہو گئے احمدیہ حال دیکھے ہوئے، لیکن یہ جیسے سب ذہن پر ایسا نقش ہے کہ ابھی کل کی بات ہو۔ وقف نو اجتماع، کلاسز، انڈور گیمز، علمی مقابلہ جات وغیرہ سب یاد ہے۔ اسی طرح مارٹن روڈ کی کشادہ مسجد کے صحن میں وقف نو کے وہ تمام مقابلہ جات، کلو جمیہ، تقسیم انعامات کی جھلکیاں ان حسین یادوں کو تازہ کیے ہوئے ہیں۔ جب میں سوشل میڈیا پر احمدیہ حال کے میناروں کو شہید کرنے کے وہ دلخراش مناظر دیکھ رہا تھا تو ان مخالفین کا ایک ہتھوڑا صرف مینار نہیں گرا رہا تھا، بلکہ تحت شعور یادوں کے دریچے کھول رہا تھا۔ اس وقت اس حال میں 20 سال قبل کے ایک اجلاس کی کارروائی ذہن میں امڑ آئی۔ میٹرک میں پڑھنے والے واقفین نو کو جامعہ احمدیہ میں داخلہ کی ترغیب دلانے والا اجلاس ہو رہا تھا۔ جب وکیل صاحب وقف نو نے واقفین نو سے پوچھا کہ کون کون جامعہ جانا چاہتا ہے، تو پہلی بار میں نے ہاتھ اٹھا کر جامعہ جانے کا اقرار کیا تھا۔ پھر ان یادوں میں تیاری داخلہ جامعہ کے لیے منعقد ہونے والے اجلاسات کی سیریز تھی۔ کس طرح ایک بار بارش میں بھیگتے احمدیہ حال پہنچے تھے۔ میرے ذہن میں واقفین نو کراچی کا پہلا اجتماع گھوم رہا تھا، جس کی سند شرکت اب بھی میری وقف نو فائل کا حصہ ہے۔ میرے ذہن میں اطفال الاحمدیہ کے ضلعی مقابلہ جات کے وہ مختصر اجلاسات گھوم رہے تھے۔ عیدوں، نماز جمعہ، نکاحوں کے اعلانات کے مناظر کا ایک شور برپا تھا۔ نمازوں میں آمین کی وہ گونج، سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت میں سبحان ربی الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ کے بعد اللہم حاسبنا حسابا یسیرا کا وہ زیر و بم ایک ہیجانی کیفیت پیدا کر رہا تھا۔ پھر جب مینار کا چھوٹا سا گنبد ٹوٹ کر زمیں بوس ہوا تو جذبات کے تلاطم سے چیخ چیخ کر بس ایک ہی صدا نکلی، اللہم مزقہم کل ممزق وسحقہم تسحیقا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔
اے اللہ انہیں ایسا مزہ چکھا کہ ان کی طاقت کا نشہ اور زوم پیس کر رکھتے۔ اے اللہ ہم ان کی گردنیں تیرے سپرد کر کے ان کی شرارتوں کے سبب تیرے پیچھے چھپ جاتے ہیں۔ اے اللہ ان میں سے سعید روحوں کو ہدایت دے کہ وہ شریر کے شر کو نہیں پہچانتے۔ اے میرے رب ان کافروں کو زمین میں ہنستا بستا نہ چھوڑنا، اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو یہ ان سعید روحوں کو بھی پٹکا دیں گے، اور پھر ان کی نسلوں میں بھی کافر اور فاجر ہی ہوں گے۔